بے شک وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، والذین ہاجروا اور وہ جو مہاجر ہیں، ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جو کوئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ہجرت کرنے کے بعد جہاد کا رستہ اپنانے والے ہیں، اولئک یرجون رحمت اللہ، خالق کائنات جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے کہ یہی لوگ ہی ہیں جو کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ 3 صفات کا یہاں پہ ذکر ہے۔ پہلی صفت صاحب ایمان ہونا، دوسری صفت ہے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا، اور تیسری صفت ہے اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کے اندر حصہ لینا۔ جب مجاہد بھی ہو گئے، مہاجر بھی ہو گئے اور مومن بھی ہو گئے، اب تینوں بڑی نیک خصلتیں ہیں، تو باری تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی لوگ ہی ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی یہ ان کا اللہ پاک نے انعام بیان فرمایا، بشارت ارشاد فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دوسرے لوگ اللہ کی رحمتوں کی امید نہیں رکھتے؟ ظاہری بات ہے وہ بھی امیدوار ہیں، مگر یہاں پہ انعامات کے لیے اور ایک خالصاً جو اللہ کے در کی یہ قربت لوگ اختیار کرتے ہیں، صاحبان ایمان بندے، مہاجر بندے، مجاہد بندے، وہ اللہ نے قربت کا مقام بیان فرمایا، یعنی حقیقتاً یہ اللہ کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، کیونکہ امید ان کو ہوتی ہے تو تبھی یہ ایمان کے بعد ہجرت بھی کرتے ہیں اور ایمان کے بعد یہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر حصہ بھی لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قربت کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، اور ایمان کے بعد ایمان کی چمک دمک کے لیے ہجرت کرتے ہوئے بھی یہ قدم قدم پر جب مصائب و آلام کا سامنا کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی ان کو یہی امید ہوتی ہے بس اللہ کی رحمت آنے کو ہے، اللہ کی رحمت پہنچنے کو ہے، اور اللہ کی رحمت ہے تو ہمیں کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہمارا حق غصب نہیں کر سکتی یا ہمیں مغلوب نہیں کر سکتی، اور ہم ہی انشاءاللہ العزیز غالب آئیں گے۔ اور اسی طرح یہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کامیابی کے امکانات کے صرف ان کو کامیابی کے امکانات نہیں ہوتے، چانسز نہیں ہوتے، بلکہ یقین ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا۔ تو اس لیے یہ بڑے کرم نوازی کے حقدار لوگ ہیں، اور اللہ پاک نے آخر میں ان کو اور بڑا انعام ارشاد فرمایا، عطا فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آگے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ لوگ سوالی بن کے جوئے کے حکم کے بارے میں اور شراب کے حکم کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی مسئلہ دریافت کرتے ہیں۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے فیہما ان دونوں میں، یعنی کن دونوں میں؟ شراب نوشی میں اور جوا کھیلنے میں۔ جوئے کے معاملے کے اندر اور شراب کے اندر اسم گناہ ہے، اور گناہ کی مقدار کیا ہے؟ اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ ومنافع للناس، تو کیا لوگ ان کو فوراً سے ترک کر دیں؟ خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے بارے میں فرمایا ہاں کچھ منافع بھی ہے لوگوں کے لیے، اور وہ منافع کس جہان کا ہے؟ دنیا کے جہان کا۔ اس نظام کائنات کے اندر تھوڑا سا منافع بھی ہے، یعنی لوگ کاروبار کے اندر شراکت دار بنتے ہیں، شراب کی بھٹیاں چالو کرتے ہیں، فیکٹریاں بناتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں، تھوڑا سا پیسے کا بظاہر انہیں منافع ملتا ہے اس چیز کا، یہ کچھ منافع ہے، لیکن کیا ہے؟ اسم کبیر جو ہے نا گناہ، یہ بہت بڑا سر لے لیتے ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اب اگر کوئی بندہ یہ موقف اپنائے کہ اچھا چلو اللہ کے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ کچھ منافع ہے اور گناہ ہے، اور گناہ چلو تھوڑا بڑا صحیح لیکن منافع بھی تو ہے، تو اللہ پاک نے پھر اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، یہ سوچ لینا کہ گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب گناہ زیادہ ہے تو پھر تم گناہ کو لینے والے، قبول کرنے والے بنو گے، یا نفع کی طرف جاؤ گے؟ اور جب خالق فرما رہا ہے، تمہارا مالک فرما رہا ہے کہ گناہ بڑا ہے اور نفع تھوڑا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صاحب تقویٰ لوگ ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے وہم اور وسوسے سے بھی بچنا چاہتے ہیں، جو اپنے ایمان کو زنگ آلود نہیں کرنا چاہتے دنیا کی رنگینیوں کے اندر، تو وہ یقیناً یہ فرمان سن کے وہ بچنا شروع ہو جائیں گے اور پرہیزگاری کا رستہ اختیار کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور دوسرا سوال کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں؟ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے العفو، جو کوئی اضافی بچے یعنی ضروریات سے زائد ہو وہ سارے کا سارا خرچ کر سکتے ہو نفلی صدقات و خیرات کی شکل میں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب یہاں پر ہم نے اس حکم کو پہلے کو پڑھنا ہے، خمر کے بارے میں
شراب کا یہ یاد رکھیں کہ اس کا پس منظر بڑا وسیع ہے اسلام کے اندر۔ ایسے ہی کوئی بندہ کہہ دیتا ہے شراب تو پہلے لوگ پیتے تھے، اور اب مولوی لوگ کہتے ہیں یا شریعت کے بتانے والے لوگ کہتے ہیں، قرآن و سنت کا علم جاننے والے، کہ جی شراب حرام ہو گئی ہے۔ تو کئی لوگ آج کل بھی اٹھ کے یہ جواب پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام نے پی ہے شراب، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے والوں نے پی ہے، اور کئی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے اس طرح کی حرمت نازل نہیں ہوئی، یعنی حرام نہیں ہوئی جس طرح کی مولوی لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں حقیقت پر مبنی ہیں یا حقیقت کے برخلاف ہیں۔ اس کا سمجھنا تبھی ضروری ہوگا جب شراب کے جو حرمت کا حکم ہے نا، یا پینے کا جو معاملہ ہے، اس کا پس منظر نہ سمجھ لیں۔ پس منظر نہیں سمجھیں گے، شراب کے مسئلے کو گہرائی کے طور پر نہیں سمجھیں گے، تو یہی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر سننے کو ملیں گی۔ کوئی کہے گا مولانا نے زیادہ حرام تک کے درجے تک اس کو پہنچا دیا، کوئی کہے گا پہلے صحابہ کرام بھی شراب پیتے تھے، کوئی کہے گا نمازی لوگ بھی پیتے تھے، کوئی کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ حرام نہیں تھی ہوئی، آج کل کے اس صدی کے مولویوں نے حرام کر دی ہے۔ اور کوئی کہے گا اس کے اندر تو بڑی تجارتی منڈیوں کے اندر اس کی ڈیمانڈ تھی، مانگ تھی، اور اب بھی تو یہ کاروباری سلسلے سارے جاری ہیں، تو شراب کا ہی کاروبار کیوں حرام کیا گیا؟ تو پس منظر کو یہ سمجھیں گے۔ تو اس کے پس منظر کے 4 مرحلے ہیں۔ کتنے مرحلے ہیں؟ 4 مرحلے ہیں، وہ چاروں کا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بے شک یہی شراب پیتے تھے، یہی شراب جائز تھی، حلال تھی، حرمت کا حکم نہیں تھا، حرام نہیں تھی ہوئی باقاعدہ طور پہ، حلال ہی تھی، لیکن جو پینے والے تھے نا وہ اس کو صریحاً جائز سمجھ کے نہیں پیتے تھے، وہ یہ جانتے تھے کہ اس کے اندر عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے اور یہ گناہ کی طرف بندے کو لے جاتی ہے، یہ ان کے ذہن کے اندر یہ عقیدہ، یہ نظریہ موجود ہوتا تھا، لیکن چونکہ چھوٹ کس لیے تھی کہ رخصت کا حکم تھا، کہ باقاعدہ کوئی حرام کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہٰذا لوگ پیتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کے اندر اس کو ایک مشروب کے طور پہ لیا جاتا تھا، جیسے آج کل ہم کوک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یہ چائے پانی کا مشروبات کا استعمال کرتے ہیں، یہ مشروبات کے طور پہ پی جاتی تھی، باقاعدہ نشے کے طور پر نہیں پی جاتی تھی۔ جس طرح آج کل ایک بندے کو پتہ ہے سارے معنوں کے اندر کہ یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے اور عقل پر یہ نشہ چڑھ جاتا ہے اور یہ عقل کو ضائع بھی کر دیتی ہے بعض صورتوں کے اندر، یہ سارے معاملات نہیں تھے۔ لیکن پہلا حکم اس کا یاد رکھیں کہ میں نے 4 مرحلے عرض کیے نا، تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ عرض کروں گا میں پارہ نمبر 14 سے، یہ میں ایگزیکٹ تاکہ آپ کو سننے والوں کو باقاعدہ طور پہ پتہ چل جائے کہ قرآن یہ مولانا لوگوں نے نہیں کہا، تھوڑا لیول بھی مولانا لوگ اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے اللہ کے کرم سے، دوسرا لیول بھی اللہ کے کرم سے مولانا اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، تیسرا لیول بھی اس کا اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے، اور چوتھا لیول بھی اللہ کی طرف سے ہی حکم ہے، حکم باری تعالیٰ ہے، اور یہ ساروں کے تذکرے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ اب باقاعدہ آخری حکم کے بارے میں زیادہ بیان کیا جاتا ہے، ہم لوگ ممبر پر یا عوام الناس کو آگاہی دیتے ہوئے وہ حکم آخر ہی بیان کرتے ہیں، کیونکہ اتھینٹک ہمارے لیے قابل عمل وہی حکم ہے، اس لیے جو حکم نافذ العمل ہوتا ہے نا اسی کے بارے میں اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ قومی اسمبلی میں جہاں کسی بھی ملک کی ہو وہاں کوئی قوانین پاس ہوتے ہیں، کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے، ایک وقت کے اندر ایک گورنمنٹ، ایک حکومت اپنے وقت کے اندر ایک نوٹیفیکیشن پاس کرتی ہے، وہ پھر کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یا 1 سال کے بعد، یا جب دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کی پالیسیاں ملک کی بدلتی ہیں، مملکت کے قواعد ضوابط بدلتے ہیں، تو وہ پھر دوسرا نوٹیفیکیشن اسی اسمبلی کے فلور پر لایا جاتا ہے، قومی اسمبلی کا فلور ہو یا صوبائی اسمبلی کا فلور ہو یا سینٹ کا فلور ہو، وہ کیا کرتے ہیں دوسرا نوٹیفیکیشن لاتے ہیں، تو دوسرا نوٹیفیکیشن کا آنا اس بات کی علامت ہوتا ہے، دلیل ہوتا ہے کہ وہ پہلا نوٹیفیکیشن منسوخ ہو گیا ہے یا نافذ العمل قابل عمل نہیں رہا۔ تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ جی وہ پہلا پھر کیوں آیا تھا، وہاں پر جب کوئی دنیا داری کے معاملات کے اندر، قوانین دنیا کے اندر جب کوئی بندہ اعتراض نہیں کرتا، اتنی جرت نہیں کرتا، تو یہ تو اللہ کے کرم سے اللہ کے کلام ہے، اور یہ ان کے سارے مرحلے اللہ کے قرآن نے بیان کیے۔ یہ میرے سامنے ہے اللہ کے قرآن مجید کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس شراب کو تخلیق کیا، کس سے یا الہی تخلیق کیا؟ فرمایا انگور سے اور کھجور سے، اور کھجور سے تخلیق کیا، یہ ہے میرے سامنے سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ،
یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس پانی سے تمہارے لیے اللہ پاک کھیتی اگاتا ہے اور زیتون اگاتا ہے اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے اندر اس کو عام پانی کی طرح لیا گیا۔ تو یہ پہلا حکم تھا، اس میں کہیں حرمت کا حکم نہیں ہے، نہ ہی نجائز کا قرآن مجید نے کہیں عطا پتہ بتایا ہے۔ تو جب یہ پہلا حکم ہوا نا تو صحابہ کرام کو تھوڑا سا کھٹکا لاحق ہوا کہ اچھا کوئی اس کے بارے میں کوئی اللہ کی بارگاہ سے سمری پاس ہوئی ہے، قرآن مجید کی وحی نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بعض نے کہا کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس مشروب سے، یہ جو شراب کا مشروب ہے نا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بعض نے کہا نہیں، اس سے اجتناب تو تب کیا جائے گا جب باقاعدہ اللہ کا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ ہمیں ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر فرمائے گی یا حرام کا کہیں گے، ہم پھر رک جائیں گے۔ ہم تو انہی مسئلوں کو چھوڑتے ہیں نا، اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، جو یا تو ناجائز شکل اختیار کر لیتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ حرام کا سلسلہ ہوتا ہے ان میں، تو وہ بعض رک گئے اور بعض پیتے رہے۔ اور یہ زیادہ زور اس وقت ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ شریف کے اندر پہنچے۔ تو پھر دوسرا معاملہ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی پہنچے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتویٰ ارشاد فرمائے نا، اور آپ نے پوچھا کیا فتویٰ ارشاد فرماؤں، کس کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کے بارے میں۔ فرمایا کیوں، کیا ہوا شراب کو؟ تو عرض کرنے لگے غلام یہ دونوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس پہ فضول قسم کا پیسہ لگایا جاتا ہے اور یہ عقل پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے، چادر سے بھی بڑھ کے پردہ ڈال دیتی ہے، تو آپ اس کی حرمت کا کوئی فتویٰ صادر فرمائیں یا اللہ کی بارگاہ سے کوئی مسئلہ پوچھ کے بتائیں۔ تو یہ جو آج کی ہم آیت پڑھنے لگے ہیں نا، یہ پھر آیت نازل ہوئی۔ کیا آیت نازل ہوئی یہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ منافع کا بھی بتایا، گناہ کا بھی بتایا، کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جی اس کو بالکل حرام کر دیا گیا ہے اور اس کو اگر پیو گے اور آئندہ اس سے اجتناب کا رستہ، پرہیز کا رستہ اختیار نہیں کرو گے تو یہ پنلٹی ہے، یہ سزا ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری آیت خالص پن اپنے حکم کے اندر یہ معنی، یہ پتہ ہمیں نہیں بتاتی۔ تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیت اتری نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ تو رک گئے یہ فرمان سن کے کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سنا ہے کہ جی منافع بھی ہے کچھ، لیکن منافع تو دنیا داروں کو چاہیے، ہم تو گناہ سے ڈرتے ہیں۔ صاحب تقویٰ وہی ہوتا ہے نا جو گناہ کے رستے سے بچتا ہے، اللہ کے خوف سے ڈر جاتا ہے۔ تو انہوں نے وہ چھوڑ دی، تو پھر کچھ طبقہ، کچھ حصہ ایسا آیا جنہوں نے چھوڑ دی، مگر ابھی بھی اکثریت وہ تھی جو پیتی تھی۔ پھر تیسرا موقع آیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی دعوت ہوئی، اور میں نے عرض کیا نا کہ دعوتوں کے بعد یہ سلسلہ مشروب کے طور پہ جیسے ہم چائے پانی چلاتے ہیں ویسے چلتا ہے۔ پھر یہ سلسلہ ہوا اور اس کے بعد دعوت کے بعد کیا ہوا کہ یہ مشروب پیش کیا گیا شراب کا، اور سب نے پی لی، جو بھی دعوت پہ بلائے گئے تھے لوگ اور جو بلانے والے میزبان تھے ان سب نے پی، اور ٹائم ہو گیا نماز کا، اور روایتوں کے اندر آتا ہے، روایات حدیث کے اندر کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اب وہ سارا پینے پلانے کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ ظاہری بات ہے کہ اس میں عقل بظاہر تعجب کرتی ہے کہ یہ یار شراب بھی چلتی رہی اور پھر نماز بھی یہ لوگ پڑھتے رہے وضو وغیرہ کر کے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ باقاعدہ حرمت کا حکم نازل نہیں تھا ہوا، تو اب اگر کوئی اس معنی کے اندر یہ بیان کرے صحابہ کرام کا مسئلہ کہ وہ بھی پیتے پلاتے تھے اور اس حرام کو ان سے منسوب کرے تو وہ ظاہری طور پہ بہت بڑا گستاخ ہے صحابہ کرام کا، اور بعض صورتوں کے اندر بہت بڑا بے ادب ہے، اور بعض صورتوں کے اندر جب وہ اسی حرام کی شکل کو سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کی طرف منسوب کرے گا تو پھر تو دائرہ اسلام سے نکلنے کے معاملات اور اشکال صورتیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ اب کہنے والے پر ہے کہ وہ کس حد تک منسوب کر رہا ہے، باقی اس وقت باقاعدہ حرام نہیں تھی ہوئی، اس لیے عقل تعجب کرتی ہے، لیکن ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے بطور مسلمان۔ تو جب قرآن مجید کی قرأت شروع کی نا امام صاحب نے، وہ بھی صحابی تھے ظاہری بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے پڑھا قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون پڑھی مغرب کی نماز جماعت کرواتے ہوئے، تو انہوں نے سورت کو اس طرح پڑھا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ جہاں پہ ما اعبد کہنا چاہیے تھا نا، ما نفی والا ہے، تو وہاں پہ اعبد کہتے رہے، یعنی جہاں پہ نفی کرنی چاہیے نا تو صورت کے اندر، تو وہاں پہ وہ نفی کے بجائے اس بات کرتے رہے، لا کو ما کو ختم کر دیا۔ تو اب نماز کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تیسرا سٹیپ تھا۔ یاد رکھیں پہلے دونوں سٹیپ واضح ہو گئے کہ پہلی مرتبہ قرآن مجید کی وہ آیت اتری پارہ نمبر 14 سورہ نحل والی،
اس کے بارے میں بظاہر کوئی واضح حکم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے شراب کشیدہ کہ بنتی کس چیز سے ہے بس اس کے بارے میں جزیات بیان کی کہ یہ کن چیزوں سے بنتی ہے. اور دوسرا حکم ہم نے پڑھا کہ اللہ کے قرآن نے نفع بھی بیان کیا اور گناہ بھی بیان کیا اور پھر گناہ کی زیادتی کا بھی بیان کیا. مگر اس میں کوئی حرام کا یا نجائز کا حکم ہرگز نہیں ہے. گناہ کا حکم ضرور ہے، حرام کا حکم نہیں ہے. تو تیسرے موقع پہ جب یہ نماز والا معاملہ ہوا تو اب کیا ہوا کہ ظاہری بات ہے کہ قرات کے اندر بہت بڑی غلطی آ گئی اور یہ جو معانی تھے اور الفاظ تھے یہ خلط ملط ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو گئے. اب جب معاملہ پہنچا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آپ نے وحی کا انتظار فرمایا حکم ربی کے نزول کا، تو اللہ کے قرآن مجید کی پھر تیسرے مرحلے کی آیت اتری. وہ آیت پارہ نمبر 5 کے اندر ہے. وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا. کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہ بھی میں ایگزیکٹ آیت کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کسی مولانا کی بات نہیں ہے. یہ سورۃ النساء ہے، پارہ نمبر 5 ہے اور پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر ہے یہ سورۃ النساء کی 43 نمبر 43 نمبر کے پہلے لفظ ہے. آیت نمبر 43 سورہ نساء کے یہ تیسرے مرحلے کے شراب کے بارے میں یہ الفاظ ہیں. اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. جب کب نہ جاؤ؟ جب تم نشے کی حالت میں. اب ان الفاظ کو بھی بعض جو یہ گنڈا پیر ہیں اور جھوٹے پیر ڈبا پیر جن کے بارے میں ہم اکثر یاد کرتے ہیں اہل محبت اہل حق ہو کے کہ وہ کہتے ہیں نماز تو ہڈی ہونی ہے، نماز تو ساڑی کوئی نہیں. اور دلیل کی ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہ جانا. اور نماز کے قریب نہ جانا تو یہ وہ دوسرے غیراں والی دلیل ہو گئی نا کہ ادھی قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے تو ادھا بالکل معنی مطلب الفاظ ہی خارج کر دیتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں. ادھی چیز دے نال یاد رکھو کبھی بھی کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی. اللہ پاک نے آگے فرمایا وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں. اب نماز کی حالت میں شراب پی کے نماز کی حالت میں آنے سے منع کر دیا گیا. اتنا حکم تھا. اب پھر کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے اسلام کے کمانڈر ہیں وہ گئے یعنی کسی دعوت پر اور کھاتے پیتے ہوئے اس کے بعد شراب پیش کی گئی اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ انہوں نے خود شراب پیش کی. تو وہ شراب کے نشے میں تھے. انہوں نے کچھ کلام پڑھنا شروع کر دیا. کون سا کلام؟ شعر و شاعری کا کلام. نشے کی حالت میں تھے نا. تو اس کلام کے اندر انہوں نے غلو کیا، زیادتی کی اور اپنی تعریفات کے اندر وہ شعر پڑھنا شروع ہو گئے. تو وہ جو صحابہ کرام کی مجلس قائم تھی نا جو سن رہے تھے، جو ہجوم تھا، ان میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن کا نام بظاہر ذکر نہیں ہے احادیث کے اندر، وہ ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے الاپتے، رفتوں کا مقام بیان کرتے اور یہ آج اپنے آقا کے بجائے غلام ہو کر تو یہ اپنی تعریفی کلمات اور شعر و شاعری یہ پیش کرنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے نا قریبی ایک چونکہ کھانا کھایا تھا نا تو انہوں نے ایک ہڈی پاس پڑی ہوئی تھی تو انہوں نے ہڈی ماری اس طرح کر کے. تو جیسے ہی ہڈی ماری نا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے مبارکہ پر، بعض روایتوں کے اندر ماتھے پر لگی تو گہرا زخم آ گیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ ایک صورتحال ایسی ہو گئی کہ جس کے اندر مسئلہ پوچھنا ضروری تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ساری محفل مجلس کا اور پھر کھانے پینے کا انداز اور پھر اس کے بعد یہ شعر و شاعری والا معاملہ اور پھر اس کے بعد ہڈی مارے جانے کا معاملہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہونے کا یہ سارا معاملہ یہ بیان ہوا. اب جب بیان ہوا نا تو پھر ساتھ ہی جو پوچھنے والے تھے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آج تو واضح حکم بیان فرمائیں شراب کے بارے میں، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے یا غیر حرام ہے، ہم چھوڑ دیں. نماز کی حالت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وحی کی شکل میں اللہ کے قرآن کے اندر باقاعدہ حکم آ گیا کہ یہ ناجائز ہے اور نماز کی حالت میں نہیں جانا. اگر یہ پی ہوئی ہو تو قریب بھی نہیں پھٹکنا نماز کی حالت میں، تاکہ یہ قرآن مجید وحیوں کے اندر یا قرآن مجید کی تلاوت کے اندر کوئی کفر کے الفاظ نہ پیدا ہو جائیں، معاملات نہ پیدا ہو جائیں. وہ تو پتہ چل گیا ہے مگر کوئی واضح حکم نازل فرمائیں. اب آ جائے میں آپ کو چوتھا سٹیپ بتاتا ہوں، چوتھا مرحلہ یہ ہے جی پارہ نمبر 7. اللہ کے قرآن نے اس میں بڑا واضح طور پہ قرآن مجید کے پارہ نمبر 7 کی ابتدائی آیات ہیں، یعنی پہلے دوسرے پیج پر ہیں. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ ہے جی پارہ نمبر 7 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90. اس میں اللہ پاک جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پانسے، یہ مختلف شکلیں تھیں کھیل کود کی جو پھر بت پرستی کی علامت میں تھی.
تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ رجسن، یہ پلید کام ہے۔ پہلے نہیں کہا، نہ پلید کا، نہ حرام کا، نہ ناجائز کا، نماز کی حالت کا مسئلہ علیحدہ بیان کر دیا۔ یہ پلید ہیں اور کیا ہے؟ من عمل الشیطان، شیطانی کاموں میں سے ہیں۔ اب واضح حکم سننا، فاجتنبوہ، تم اس سے بچو، ضرور اجتناب کرو، بچو، لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی کے رستے پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب صحابہ کرام نہیں تھے کامیابی کے رستے پر گامزن ہونے والے، تو پھر کون تھا؟ تو ان کو تو کامیابی چاہیے تھی نا، اللہ کے قرآن کی برکت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور صحبت رسول علیہ السلام کی برکت سے، تو انہوں نے فوراً اس سے اجتناب کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس سے اگلی آیت کے اندر بھی، آیت نمبر 91 کے اندر بھی یہی ذکر ہے، یعنی یہ بات شراب کے حرام کے حکم کے بارے میں فہل انتم منتہون کے الفاظ تک بات ختم ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91۔ اب یہ آخری حکم ہے جس کو ہم لوگ ممبروں پر بیان کرتے ہیں، اب یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ تو اب ان 4 مرحلوں کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جی کوئی کہے کہ صحابہ پیتے تھے تو اس کو اس ضمن میں جواب دینا ہے، پرانی آیات بینات کی روشنی میں جواب دینا ہے، اور صورتحال بتانی ہے، پس منظر بتانی ہے کہ بھائی جان وہ پس منظر کچھ اور تھا، اور بھائی جان اس وقت ناجائز نہیں تھی، اور بھائی جان وہ تو وہم اور وسوسے سے بھی پرہیز کرنے والے لوگ تھے، اور شک و شبہ والی زندگی سے بھی بیزار رہتے تھے، اس وقت کوئی ایسا حکم نہیں آیا، اور جب بار بار وہ پوچھتے تھے تو اللہ پاک آسانی والا حکم ہی نازل فرماتا تھا، تو اس لیے وہ حکم ربانی کے پیروکار رہے۔ جب باقاعدہ طور پہ حکم آیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے حرام فرما دیا۔ اب اس کے بعد وہی حکم ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، اور وہ سارے کا سارا حکم، وہ پنلٹی، وہ سزا، وہ ساری کی ساری، وہ بھی قرآن مجید کے اندر باس ہے۔ تو اب اس کو کوئی بندہ کسی اور کی طرف، یا صدی کی طرف، یا ترقی کی طرف، یا قدیمی روایات یا جدید روایات کی طرف منسوب کرے تو یہ اس کی اپنی بات ہے، ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، حدیث رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آ جائیے، تو بات تھی 4 مرحلے کی، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اور اگر آپ کو کسی مرحلے کے اندر کوئی آیت درکار ہو تو پھر علماء کرام کی زیارت کر کے، ان کی صحبت اختیار کر کے ان سے آپ نے رہنمائی لینی ہے کہ جی وہ مجھے دوسرے مرحلے کا مقام یاد نہیں رہا، یا تیسرے مرحلے کا مقام میرے ذہن سے مس ہو گیا ہے، یا چوتھے مرحلے کی آپ مجھے رہنمائی دے دیں، یا پہلے مرحلے کی رہنمائی عنایت فرما دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جو بھی صاحب علم، صاحب بصیرت ہو، عالم دین، اور عالم دین ہوتا بھی وہی ہے، تو وہ 4 مرحلے ضرور آپ کو نکال کر دے دے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے شراب، اس کے بارے میں ہم چونکہ فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مقلد ہیں، تو سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے ہمیں معلوم ہونی چاہیے بطور فقہ حنفی کا یعنی عمل کرنے والا اور مقلد ہونے والا ہم جب ہیں تو ہمیں اس کی رائے سمجھنی چاہیے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ انگور سے بنتی ہے، اور شراب ہر انگور سے بننے والی چیز کو نہیں کہتے، وہ پانی، وہ مشروب انگور سے تیار کردہ کہ جو عقل پر خمار چڑھا دے، اس کو مسکر بھی کہتے ہیں، یعنی سکر چڑھا دے، نشہ چڑھا دے۔ اور اس کی نشانی کیا بتائی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے؟ فرماتے ہیں کہ یہ جھاگ نما پانی ہوگا، سادہ پانی نہیں ہوگا، پانی کی طرح، عام منرل واٹر کی طرح نہیں ہوگا، یہ عام مشروبات کی طرح نہیں ہوگا، اس کی جھاگ بنتی ہوگی۔ جبکہ 3 اماموں کی بات سن لیں، نمبر 1 امام مالک علیہ الرحمہ، نمبر 2 امام شافعی علیہ الرحمہ، نمبر 3 امام احمد علیہ الرحمہ، یہ 3 فرماتے ہیں کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کی جھاگ بنے، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف انگور والی ہی ہو، وہ کہتے ہیں وہ ہر ایک مشروب جو بھی ہو جو عقل پر خمار چڑھا دے، پردہ چڑھا دے، اور جس سے بندہ بدحواسی میں چلا جائے، مدہوشی میں چلا جائے، نشے میں چلا جائے، پتہ ہی نہ چلے قرآن کیا ہے اور گالی کیا ہے، اور پتہ ہی نہ چلے پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے، اور پتہ ہی نہ چلے باپ کا رشتہ کیا ہے، محرم کیا ہے نامحرم کیا ہے، پتہ ہی نہ چلے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، تو وہ ہر ایک نشے والی چیز، وہ فرماتے ہیں ہم اس کو شراب کہیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ دونوں ہم نے موقف یاد رکھنے ہیں۔ تو آج کل جو زیادہ تیار کی جاتی ہے وہ انگوروں سے تیار کی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ بتاتا ہوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بیان کرتے ہیں، اور کثیر تعداد میں، بات لمبی ہو جائے گی، کثیر تعداد میں وہ روایات ہیں کہ شراب کئی چیزوں سے بنتی ہے۔ نمبر 1 حدیث پاک کے اندر ارشاد ہے کہ شراب انگور سے بنتی ہے۔ نمبر 2 مختلف احادیث ہیں، یہ نہیں کہ میں ایک ہی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ جتنی بھی سیاستہ ہیں اس میں مختلف روایتیں ہیں، اور سیاستہ سے باہر بھی مختلف روایتیں ہیں، میں سب کا خلاصہ آج کے اس درس شریف کے توسل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کھجور سے بھی بننے والی شراب بن سکتی ہے، حدیث سے ثابت ہے، انگور سے بھی بن سکتی ہے، گندم سے بھی بن سکتی ہے، چوتھی چیز
جو سے بھی بن سکتی ہے، پانچویں چیز شہد سے بھی بن سکتی ہے، اور چھٹی چیز کشمش سے بھی بن سکتی ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ احادیث سے ثابت ہیں کہ اس وقت بعض لوگ گندم سے بننے والی شراب پیتے تھے، بعض جو سے بننے والی شراب پیتے تھے، بعض شہد سے بننے والی شراب پیتے تھے، بعض کشمش سے بننے والی، کشمش چھٹے نمبر پر ہے یاد رکھیں، بہت کم اس سے شراب بنتی تھی۔ سب سے زیادہ جن دو چیزوں سے شراب بنتی ہے وہ ہے کھجور اور انگور، اور انگور نمبر 1 پر ہے، اس سے زیادہ شراب کشید کی جاتی ہے۔ یہ پھر آگے پھر اس کے مختلف آگے مراحل ہیں کہ شراب پینے والے پر کیا صرف جرم ثابت ہوگا تو وہی گناہ گار ہوگا، تو پھر اس مسئلے کی آگے تفصیل، اور کیا صرف شراب ہی حرام ہے یا اس طرح کے نشہ آور مشروبات جس طرح امام شافعی علیہ الرحمہ اور امام مالک علیہ الرحمہ اور امام احمد علیہ الرحمہ نے اشارہ کیا، کیا وہ کوئی اور بھی مشروبات ہیں جو اس طرح کی حرمت جن پر ثابت ہوتی ہے، حرمت ثابت ہوتی ہے اسلام کی نظر میں، وہ بھی نہیں پینے چاہیے کیونکہ عقل کو وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ العزیز یہ تفصیلاً انشاءاللہ پھر آئندہ درس شریف کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آمین، الحمدللہ رب العالمین۔